بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تعالی شانہ نے اس دنیا کو بمنزل ایک بازار کے بنایا ہے اور سب بنی آدم کو بمنزل خریدار کے بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور آدم علیہ السلام کی سب اولاد، مرد ہوں کہ عورت، غریب ہوں کہ امیر، کالے ہوں کہ گورے، عامی ہوں کہ عالم، سب کے سب ان کو بمنزلہ خریدار کے یہاں بھیجا ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسان کا اصلی گھر یہ نہیں ہے، پہلے ٹھکانہ کہیں اور تھا، جنت میں، اور یہ کہ وقتی طور پر یہاں رہائش ہے، اور یہ رہائش کبھی بھی کسی کے لیے مستقل نہیں ہوئی۔ ہر ایک کو رہائش، چھوٹی یا بڑی، جھونپڑی یا محل، جو بھی کچھ ملا، جہاں بھی ملی، رہائش ہے بہرحال عارضی۔ ٹرینوں میں جیسے مسافروں کے درجے ہوتے ہیں، اول درجہ اور درجہ دوم اور درجہ سوم، اور وہ اس سے اوپر والا درجہ بھی ہو، درجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے ٹرین سب ایک ہی ہے کہ وہ ٹھہرے گی نہیں، جائے گی، ایسے ہی یہاں رہائشوں کے درجات تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن رہائش کسی کی مستقل یہاں نہیں ہے، نہ آج تک ہوئی، نہ قیامت تک کسی کی ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ تو یہ عارضی رہائش گاہ، اور پھر اس کے بعد وہاں جانا۔ یہاں سے خریداری کے لیے بھیجا کہ وہاں جو مستقل رہائش ہے اس کے لیے کچھ سامان خرید کر لاؤ دنیا کے بازار سے۔ وہاں مستقل رہائش گاہ میں جو چیزیں تمہاری راحت کی ہوں، آرام کی ہوں، کامیابی کی، نجاح کی، فلاح کی اور حق تعالی شانہ کی رضامندی کی، وہ سب چیزیں یہاں دنیا کے بازار سے ملتی ہیں۔ میں نے پہلے بات عرض کی تھی، گزشتہ چند جمعوں سے سلسلہ چل رہا تھا والعصر۔ بازاروں میں جو خریداری ہو وہ سرمایہ سے ہوتی، کوئی چیز دو تو کوئی چیز لو۔ اصولی طور پر تو ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے، کسی کے ہاں کرنسی کا کوئی نام ہے، کسی کا نام کچھ ہے، کسی کے ہاں کچھ، کسی کے ہاں کچھ۔ وہ دو اور ریٹ مقرر ہوتے ہیں کہ اتنے میں اتنی چیز ملے گی، فلاں چیز کا عموماً بھاؤ یہ ہوا کرتا ہے، کہیں مہنگی کہیں سستی، لیکن ملے گی بہرحال پیسے سے۔ اور اگر پیسہ نہ ہو تو پھر متبادل کی بات بھی عرض کی تھی کہ اجناس سے اجناس، گندم لوگ دیتے ہیں دکاندار کو، کپاس دیتے ہیں، مکئی دیتے ہیں، غرض ہے کہ جو بھی کوئی فصل اجناس میں سے ان کے پاس ہو، وہ اس کے بدلے میں تیل خریدتے ہیں، گڑ خریدتے ہیں،
اور اپنی دوسری ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں۔ تو بازار میں خریداری پیسے سے، سرمایہ سے۔ یہاں سرمایہ کیا ہو؟ اس لیے کہ جب ایک آدمی پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اس کے پاس سرمایہ تو نہیں ہوتا، اور اللہ نے اسے بھیجا یہاں خریداری کے لیے ہے۔ تو سرمایہ، اصل سرمایہ جس کی وجہ سے یہ سارے سرمایہ کہلاتے ہیں، پھر دوستو وہ سرمایہ عمر ہے، عمر۔ اصل سرمایہ جو حق تعالیٰ شانہ نے کسی بندے کو دیا ہے وہ وقت ہے، وقت، اور اسی وقت کی بدولت ہے سب کچھ، اسی وقت کی بدولت ہے سب کچھ۔ سب چیزوں کی قیمت اسی آدمی کو دیے ہوئے وقت کی بدولت ہے۔ وگرنہ تو فرض کیجئے کہ کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اللہ نہ کرے جو کسی بستی کے یا کسی علاقے کے، کسی شہر کے سب انسان مر جائیں، سب انسان مر جائیں کسی بیماری میں، انسانوں میں کوئی ایسا وائرس، کوئی ایسی بیماری، ایسی وبا پھیل گئی کہ انسان سب مر گئے۔ اب وہاں بستی میں مکانات بھی ہیں، گائے، بھینس، بیل، سب چیز ہے، وہاں اجناس موجود ہیں اور لہلہاتے ہوئے فصلوں کے پلاٹ موجود ہیں، وہاں گھروں میں سونا، چاندی، صندوق، مکانات، سب چیز پڑی ہے، لیکن ان کا کوئی گاہک نہیں ہے۔ وہ سب چیزیں بے قیمت ہیں، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں، قیمت گاہک سے ہوتی ہے، کوئی خریدار تو ہو، خریدار نہیں ہے تو وہ چیزیں بے قیمت ہیں۔ جب تک مانگ باقی ہے، مانگ باقی ہے وہ چیز قیمتی ہے، اور جیسے جیسے مانگ بڑھتی جائے اس کی قیمت بڑھتی جائے، اور جب مانگ ہی ختم ہو گئی تو وہ چیز بیکار ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں۔ اس عالم میں جتنی بھی چیزیں قیمتی سمجھی جاتی ہیں در حقیقت وہ ہیں بے قیمت، لیکن وقتی طور پر جو ان کی قیمت ہے وہ میرے دوستو مانگ کی وجہ سے ہے، اور اس وقت تک وہ چیزیں قیمتی ہیں جب تک ان کا کوئی لینے والا، کوئی خریدنے والا ہے، اور جب کوئی خریدنے والا نہ ہو تو سب بے قیمت ہے میرے دوست، کچھ بھی نہیں، پر روئی کے گالوں کی طرح سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ پہاڑ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مٹی اور یہ سب کچھ، کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہ ہوگی، ایک ذرہ برابر کسی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی بیچنے والا نہیں، اور سب چیز موجود ہوگی اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمر کے بارے میں عرض کی تھی، یہ وقت بہترین سرمایہ حق تعالیٰ سے، سارے سرمایہ جو سرمایہ کہلاتے ہیں وہ اسی سرمایہ کی بدولت سرمایہ ہے، اور اگر یہ سرمایہ ختم تو سب کچھ ختم، کسی سرمایہ کی کوئی قیمت نہیں، سب اسی کی بدولت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہوا آدمی کی زندگی، آدمی کی عمر، اس کو اللہ کا دیا ہوا وقت، اس وقت کو ضائع نہ کرنا چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانا چاہیے۔ حق تعالیٰ شانہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ آدمی سب کے سب گھاٹے میں ہے، اور گھاٹے میں یوں ہے کہ جب یہ جو سرمایہ ان کو دیا گیا ہے، جو سرمایہ ان کو دیا گیا ہے وہ مسلسل گھٹ رہا ہے، وہ مسلسل گھٹ رہا ہے۔ دوسری چیزوں کی مثال اور ہے، مثال کے طور پر ابھی گندم کی فصل کا وقت ہے، کاشتکار لوگ بہت ساری گندم گھر میں لے آئے، کچھ کھائیں گے، کچھ اٹھا کے رکھ چھوڑیں گے، کچھ کو ابھی بیچ لیا، کچھ کھانے کے لیے رکھ لی، اور کچھ یوں رکھ لی کہ ضرورت ہوئی تو بیچ لیں گے، کبھی ضرورت پیش آئی تو بیچ لیں گے۔ کپڑے آدمی کے پاس بعض اوقات زیادہ جمع ہو جاتے، ایک جوڑا بنانا تھا عید پر فرض کیجیے، ایک کسی نے دے دیا، ایک ماموں نے دے دیا، ایک خالہ نے دے دیا، ایک کسی عزیز رشتہ دار نے دے دیا، 3-4 آ گئے، اب اس میں سے کچھ پہن لیا، کچھ اٹھا کے رکھ دیا، ضرورت کے وقت کے لیے باندھ کے رکھ دیا کہ پھر کبھی کام آ جائے گا۔ پیسے عام لوگوں کے پاس ضرورت کے ہوتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ جن کے پاس ضرورت سے زائد بھی ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ اٹھا کے باندھ کے رکھ دیتے ہیں کہ ان کو ضرورت کے وقت میں کام لائیں گے۔
ہی سب چیزیں پینے کے لیے پانی لایا گیا، سفر میں ساتھ لیا، کچھ پی لیا کچھ رکھ لیا، کھانا ہے سفر میں ساتھ، کچھ ابھی کھا لیا کچھ اگلے وقت کے لیے رکھ لیا۔ لیکن میرے دوستو وقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے باندھ کے کسی پوٹلی میں، کسی گٹھڑی میں، کسی صندوق میں باندھ کے اس کو رکھا جا سکتا ہو کہ جی اتنی عمر ہم خرچ کے لیے رکھ رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اگر ضرورت پیش آئی یا جب ضرورت پیش آئی نکال لیں گے۔ پیسہ آدمی 20,000 روپے رکھے، اگر 20 سال کے بعد بھی نکالے تو 20,000 ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا وقت ایسے باندھا جا سکتا ہے، ایسے سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے 20 سال کہیں اٹھا کے رکھ لے اور پھر جب اٹھاوے تو وہ 20 سال کے 20 سال ہی ہوں؟ وقت کو باندھا نہیں جا سکتا، اسے روکا نہیں جا سکتا، اسے اٹھا کے نہیں رکھا جا سکتا، وہ تو گھٹ رہا ہے۔ اور یہ ہے حقیقت انسان کے گھاٹے کی، انسان کے گھاٹے کی، جس کو حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان سب کے سب گھاٹے میں یوں ہے کہ جو انسانوں کا راس المال ہے، انسان کے پاس جو اصلی سرمایہ ہے، سونے اور چاندی اور ہیرے اور جوہر سے زیادہ قیمتی، کہ اس زمین و آسمان کے درمیان اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو دی گئی وہ اس کو وقت ہے، اور وقت اس کا مسلسل گھٹ رہا ہے، اور یوں یہ سب کے سب گھاٹے میں ہے، اور یوں یہ سب کے سب گھاٹے میں ہے کہ ان کا سرمایہ گھٹ رہا ہے، مسلسل گھٹ رہا ہے۔ جو جس کو دیا گیا وہ گھٹ رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے عمر دے کے بھیجا 20 سال، اور کسی کو دے کے بھیجا 30 سال، اور کسی کو دے کے بھیجا 60 سال، اور کسی کو دے کے بھیجا 80 سال، لیکن جس کو جو دے کے بھیجا وہ گھاٹے میں ہے، اس کا گھٹ رہا ہے۔ سرمایہ دینے میں مختلف، لیکن گھٹنے میں سب کی رفتار ایک ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سرمایہ سے کچھ خریدنا ہے، اس سرمایہ سے ہی بنانی ہے جنت۔ جو بناوے تو بناوے، اور نہیں تو ضائع تو وہ ہو رہا ہے، اور بعضوں کا درجہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بعضے تو وہ کہ جو بنا نہیں رہے، ضائع ہو رہا ہے ان کا سرمایہ، اس سے کوئی کارآمد چیز خرید نہیں رہے۔ وہ جیسے برف کی مثال دی تھی میں نے آپ کو کہ برف کے بدلے میں برف کی سل یا برف کا بڑا ڈلا، برف کا بلاک وہ لے آیا، بجائے اس کے کہ جب وہ لایا تو اس کو کسی چیز سے بدل لیتا، اس سے دال خریدتا، اس سے کپڑا خریدتا، اس کے پیسے بنا لیتا، اس سے کوئی اور چیز ضرورت کی گھر کی ضروریات خرید لیتا۔ وہ رکھا ہوا ہے، وقت سے خریداری کی نہیں، اور وہ گھٹ رہا ہے، اور پھر اچانک شام کو موسم تبدیل ہوا، بارش خوب برسی، ہوا ٹھنڈی چلی، موسم بدل گیا، ادھر برف جو ہے وہ پگھلتے تھوڑی سی ڈلی رہ گئی، اب وہ لیے پھر رہا ہے کہ برف کی ڈلی ہم سے کوئی خرید لے۔ بھائی برف کی اتنی سی ڈلی اور خریدے گا بھی کون؟ شام کا وقت، موسم ٹھنڈا ہو گیا، لوگ دکانیں بند کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، منڈی بند ہو رہی ہے، اس وقت میں خریداری کا کیا تک ہے، کیا معاملہ؟ سارے کا سارا سرمایہ جو گھر سے لے کے چلا تھا وہ برف کی شکل میں سب پگھل گیا، اور کچھ حاصل نہیں ہوا، کوئی چیز اس سے خریدی نہیں میرے دوست، سب ضائع۔ ایک تو یہ شکل، اس سے بھی اگلا درجہ، اللہ نہ کرے، بہت ہی ناخوشگوار اور بہت ہی نامبارک، وہ یہ کہ میرے دوستو وقت کو معاصی میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں ضائع کرنا، لگانا۔ اور وہ تو یوں سمجھیے کہ اگر 60,000 اشرفی گھر سے ڈال کے نکلا تو 60,000 اشرفی کی بجائے 60,000 سانپ اور بچھو اس نے خرید لیے، 60-70 ہزار سانپ اور بچھو اور موذی چیزیں خرید لی، اللہ کی نافرمانی میں وہ وقت لگا کر۔ اس سے اگلا درجہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہیں سے بنانا ہے اور یہیں سے کما کے لے جانا ہے۔
اور جو کما کے جاوے تو وہ کارآمد ہو، اور جو نہیں تو میرے دوستو افسوس ہوگا، حسرت ہوگی۔ اور یہ کہ جس کو جو ملا خوب اچھی طرح ذہن میں بات ڈالنی چاہیے اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ سرمایہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ملے گا، اور اس کے بعد واللہ کہ ایک سانس کو آپ ایسا سمجھیں جیسے برف سے گرتا ہوا قطرے ہوں نا، قطرے، ایک قطرہ، تو وہ یوں کہے کہ اللہ ایک قطرہ، ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک قطرہ، ایک سانس کی بقدر وقت جس میں میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکوں، جس میں صرف اتنی بات کہہ سکوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اتنا سا وقت بھی دوبارہ نہیں ملے۔ جسے جو ملا وہ ایک ہی دفعہ ملا، اس سے زائد نہیں، کسی کو بھی نہیں ملے گا، اس بارے میں کوئی مہلت نہیں، کسی کی کوئی رعایت نہیں، ایک ہی دفعہ بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا 4 طبقے اللہ نے فرمائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب خسارے میں ہیں سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، حق پر خود کاربند رہے اور حق کے بارے میں دوسروں سے کہتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق پر جمنے پر جب مصیبت آوے، جب پریشانی آوے، جب مشکل آوے، جب آزمائش آوے تو وہ خود بھی صبر کرتے رہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی حوصلہ دیتے رہیں، صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ گھاٹے سے بچنے کی یہی 4 صورتیں، یہی 4 طبقے گھاٹے سے بچیں گے، وگرنہ سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا۔ ایمان کے بارے میں میں نے بات عرض کی تھی کہ ایمان جس آدمی کو ملا ایسا سمجھے کوئی خالی پلاٹ مل گیا، اس خالی پلاٹ میں باغ لگایا جا سکتا ہے، فصل کاشت کی جا سکتی ہے، مکان بنایا جا سکتا ہے، دکانیں بنائی جا سکتی ہیں، مسجد بنا دی کسی نے، مسجد بنا دی، جب تک وہ قائم ہے، جب تک کوئی ذکر کرنے والا اس میں، نماز پڑھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، دعا کرنے والا، بنانے والے کے لیے وہ ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے، بنانے والوں کے لیے وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، وہ نیت کرے، ارادہ کرے یا نہ کرے، خواہ ہر وہ نیکی جو مسجد میں ہو رہی ہے اس نیکی میں بنانے والوں کے حصے میں خواہ ڈالا جا رہا ہے، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ جو بھی یہاں نفع کا کام ہوگا اس نفع میں سے حصہ رسدی کے موافق بنانے والوں کے اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا، بنانے والوں کے حساب میں نفع ڈالا جائے گا، جس نے جتنا بنایا، جس نے جتنی اینٹیں لگائیں، جس نے جتنی جان ماری، جس نے جتنی محنت کی، علی ھذا القیاس مدرسہ بنا دیا، اب اس میں جتنا بھی قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، اسی میں سے ائمہ وقت پیدا ہوں گے، اسی میں سے ائمہ وقت پیدا ہوں گے، وقت کے امام، ہدایت کے امام، مینارہ نور، جن سے روشنی ہو، جن سے لوگ ہدایت حاصل کریں، جن سے لوگ دین حاصل کریں، جن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اپنی دنیا کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں، اپنی تجارت، معاشرت، معیشت، سیاست، حکومت، سب چیزوں سے متعلق دین کے احکامات جن سے سیکھیں۔ جب تک وہاں ہوتا رہے گا قال اللہ و قال الرسول، وہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، رہنے والے، آنے جانے والے، ذکر کرنے والے، دعا کرنے والے، تلاوت کرنے والے، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے، حدیث کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، وہ نیت کریں نہ کریں، ارادہ کریں نہ کریں، جن لوگوں نے وہ جگہ بنا دی اور جس کا جتنا حصہ ہے وہاں جو نفع کا کھیل ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، اس منافع میں سے ان کے حساب میں اللہ خود بخود ایک خودکار نظام کے تحت ان کے حساب میں منافع اس کے جمع ہوتے رہے۔ مدرسے کی بات آئی ہے تو ایک بات عرض کروں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب مشہور کتاب بخاری شریف جسے کہیں، صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل 63 سال کی عمر پائی ہے، 63 سال ان کی کل عمر ہوئی، زیادہ نہیں اس سے کہ سینکڑوں سال ہوئے ہوں گے، شاید ان کی بہت بڑی عمر ہوگی جو اتنی بڑی کتاب لکھی انہوں نے، ایسا نہیں۔
اور 16 سال صرف ہوئے اس کتاب کی تصنیف میں، اور اس سے پہلے مدتوں سفر ہوئے حدیث کے حاصل کرنے میں۔ جہاں کہیں پتہ چلتا کہ وہاں محدث ہیں، وہاں جاتے سفر کرتے۔ اور یہ کہ یہ یتیم تھے، والدہ بھی ساتھ تھی، والدہ کو ٹھہرانے کا جا بجا مسئلہ ہوتا، والدہ کو لے کے مسجد میں تو نہیں جا سکتے، ان کا پردے کا مسئلہ، والدہ کو لے کے کسی مدرسے میں نہیں جا سکتے، والدہ ساتھ ساتھ، اور اپنے بچے کو وہ تعلیم دلا رہی ہے، علم دین سکھا رہی ہے، اور اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور امام بخاری نے ساتھ رکھا ہوا کہ میں علم کی تحصیل میں عموماً جو لوگ لگتے ہیں وہ والدین کی خدمت سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، دور جانا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے والدین کو تو اپنے گھر میں ہی چھوڑنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا کہ والدہ کی خدمت بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اور علم دین بھی حاصل کروں گا، اس میں دوہری مشقت میں پڑے۔ والدہ کی خدمت کا ثواب حاصل کروں گا، روزانہ نقد والدہ کی خدمت کر کے نقد ان کی دعائیں حاصل کروں گا، اور والدہ ہر دم دعا کر رہی ہے کہ اللہ یہ میرا بچہ جس مقصد کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اور ان کو خود کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بچہ تو جوان کیا نوجوان ہے، اسے سفر کی تھکان نہیں ہوتی، اور والدہ تو بوڑھی ہے بیچاری، وہ سفر کرے گی بہت تھکے گی، بچے کی نسبت 4 گنا 6 گنا 8 گنا زیادہ تھکے گی۔ اب جب وہ تھکے گی کسی مقصد میں تو اسے مقصد کی عظمت اور اہمیت محسوس ہوگی کہ یہ کتنا بڑا کام ہے جس کے یہ شوق میں پھر رہا ہے، اور اسے ایک جنون ہو گیا ہوا ہے گویا، اور وہ ہر دم اترتے چڑھتے بیٹھتے اٹھتے، سواری پہ سوار ہوتے ہوئے بھی اور سواری سے اترتے ہوئے بھی دعا کر رہی ہے کہ اللہ یہ میرا بچہ جس مقصد میں پھر رہا ہے تو اسے اپنے مقصد میں کامیاب کر، اسے اپنے مقصد میں تو کامیاب کر۔ والدہ کی خدمت بھی اور حدیث کا حاصل کرنا بھی۔ 16 سال تک کتاب میں مشغول رہے، کتاب لکھی 16 سال میں، اور اس شان کے ساتھ لکھی کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے کتاب میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے مسواک کیا، وضو کیا، غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، پھر ایک حدیث لکھی، پھر دوسری حدیث لکھتے وقت پھر یہی معمول اور یہی پابندی، یہی دستور۔ چنانچہ اس میں لکھی ہوئی ہر حدیث پر وضو کیا گیا ہے، مسواک کیا گیا ہے، غسل کیا گیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھی گئی ہے، تب ایک حدیث اس میں درج کی گئی ہے، اس پابندی کے ساتھ۔ اب جس آدمی نے اتنی محنت کی، مشقت اٹھائی، اور جس اخلاص کے ساتھ کی، اللہ نے اس کو اخلاص کو قبول فرمایا، اور یہ کہ زمانے بھر کے لیے لاکھوں کیا کروڑوں انسان اب تک اس سے مستفیض ہو چکے اور ہو رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 1 لاکھ شاگرد ایک وقت مجمع میں ہوتے، 1 لاکھ شاگرد مجمع میں ہوتے۔ امام بخاری کے جلسہ سیرت النبی کا نہیں سننے آتے تھے وہ، مبادہ ایسی بات سمجھو کہ رائے ونڈ کا کوئی اجتماع ہو رہا ہے اور لوگ جو ہوں مولانا پالن پوری کا کوئی خطاب سن رہے ہیں، ایسی بات نہیں، کہ مولانا پالن پوری کا خطاب نہیں ہو رہا، امام بخاری کا درس حدیث ہو رہا۔ درس حدیث املا کرنے والے لوگ لکھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، محض واعظ کی مجلس نہیں ہے، محض تقریر اور خطاب نہیں ہے، باقاعدہ شاگرد ہیں، حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور املا ہو رہی ہے۔ 1 لاکھ آدمی ایک وقت میں، اور 80,000 آدمی جنہوں نے براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل کی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرض کر رہا تھا یہ مدرسے کی ایک جھلک، مدرسہ کیا ہو، مدرسے کی ایک جھلک جس سے بہت بعد پیدا ہو گیا لوگوں کو، اللہ کی پناہ، اور پیدا ہو نہیں گیا، پیدا کر دیا انگریز بدبخت نے، اور اس کے بعد اس کی اولاد کو، انگریز کی اس معنوی ذریت کو اس پر اصرار ہے، اور جتنی طبیعتوں میں جہاں انگریزیت گھسی ہوئی ہے
وہاں وہاں مدرسے سے ویسی ویسی نفرت ہے اور ویسا ویسا بعد ہے۔ اس بدبخت نے یہ سمجھ لیا کہ اس سارے زرخیز علاقے کو اور مردم خیز علاقے کو ان کو اخلاق سے بد اخلاق اس وقت تک نہیں بنایا جا سکتا جب تک ان کا مسجد سے اور علماء سے ان کا رابطہ نہ توڑ دیا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ان کا رابطہ نہ توڑ دیا جائے۔ انہوں نے وہ چشمہ جہاں سے اس سارے کھیت کو سیرابی مل رہی تھی، اس چشمے کو کاٹ دیا، چشمے کے اور کھیت کے درمیان دیوار حائل کر دی کہ چشمے کا پانی کھیت کو نہیں جائے گا۔ اب اس کھیت کو اجاڑنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، خود بخود اجڑ جائے گا، خود بخود اجڑ جائے گا۔ جہاں سرسبزہ تھا، شادابی تھی، فصلیں تھیں اور سونا چاندی اگلتی ہوئی زمینیں نہیں، بندے بندے۔ ارے سونا چاندی کسی بندے کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی میرے دوست۔ بندہ جو در حقیقت بندہ ہو، بندہ رب، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، سنت کی مطابقت ہو، اس کی جوتی کو لگی ہوئی مٹی وہ دنیا بھر کے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ بندہ، وہ بندے مسجد سے بنتے تھے، مدرسے سے بنتے تھے، علم سے بنتے تھے، علماء سے بنتے تھے۔ انہوں نے وہ چشمہ فیض، اس سے ان کا راستہ، ان کا رشتہ کاٹ دیا۔ خیر، مدرسہ بنایا میرے دوستوں کسی آدمی نے ایمان کے بعد، ایمان کا پلاٹ ملا تو مسجد بنائی، مدرسہ بنایا۔ اب مدرسے میں جب تک وہ پڑھتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، اس کا سارا فیض وہ زندہ ہوں یا مر گئے، وہ لوگ بنانے والے زندہ ہوں یا گئے گزرے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا، کسی رجسٹر میں کسی جگہ میں ان کا کوئی نام نہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بنایا تھا، جس اللہ کے لیے بنایا تھا، وہ رب ان کو جانتا ہے اور کبھی بھولنے والا نہیں۔ ان کا نام عمل میں ثواب الی یوم القیامہ جمع ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا۔ ایمان خالی بھی میرے دوستوں، ایمان خالی ایمان بھی بہت قیمتی چیز، بہت قیمتی چیز۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے، ریاض الجنہ، مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا، ہاں مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا جس پر ارے ہزاروں جانیں قربان دے دوست، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ راستہ، وہ زمین جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ جس سے گزرے۔ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے یہ گھر سے، یہاں سامنے حجرہ مبارک، وہاں سے ممبر تک آنے کا راستہ، وہاں سے ممبر تک کے درمیانی جگہ، حجرہ شریف اور ممبر شریف کے درمیانی جگہ، بس وہ جگہ فرمائے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور محدثین نے، علماء نے لکھا کہ جب کبھی اللہ موقع دے اور ریاض الجنہ میں آپ بیٹھ جائیں، ریاض الجنہ میں آپ کو بیٹھنا، وہاں جگہ مل جائے، نصیب ہو جائے، تو کہا اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، اسے جنت کا حصہ بنایا جائے گا قیامت میں، اس ٹکڑائے زمین کو اٹھایا جائے گا اور جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا مستقل، تو میں دنیا کی زندگی میں جنت میں داخل ہو چکا تیرے فضل و کرم سے، تیری محبت میں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اب جو تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تو مجھ سے راضی ہو جا اور جنت میں سے مجھے کبھی نکالیو مت، جنت میں سے مجھے کبھی نکالنے کا فیصلہ نہ کیجیے، یعنی میرا کوئی عمل، میری کوئی بدعملی یا میری کوئی بد اخلاقی یا میری کوئی بدنیتی مجھے جنت سے نکالنے نہ پاوے، میری توبہ کو قبول فرما۔ تو خیر، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں ایک صاحب بیٹھے تھے، اذان شروع ہو گئی مسجد نبوی میں، اذان شروع ہو گئی مسجد نبوی میں، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اپنی ذکر میں تھے یا تلاوت میں تھے یا دعا میں تھے، انہوں نے روک دیا اور روک کے مؤذن کی اذان کا جواب ساتھ ساتھ دینے لگے جیسے سنت ہے، جواب دینے لگے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد اس نے 2 دفعہ دہرا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے بھی اس کے موافق دہرایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور
اس کے بعد جو اس نے کہا مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے جب یہ پکاری تو ان کے دفاتن دل میں کیا بات آئی، روضہ اطہر کی طرف دیکھا اور پھر طبیعت میں برداشت نہیں، انہوں نے بھی زبان سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے یہ بات کہی اور دل میں برداشت نہ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے، دل فیل ہو گیا اور وہیں وفات ہوئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف ایمان بھی بہت بڑی نعمت، اس کے بعد اعمال صالحہ اور اس کے بعد تواصی بالحق، حق بات کہنا، اپنا حق لینا اور دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ناحق کسی کا مال نہ کھانا، ناحق پانی نہ پینا، پینے کی بہت ساری چیزیں ایسی جن کو اللہ نے منع کیا ہے، ان کا پینا ناحق، پینے کے اوقات ممنوع، مثلا روزہ رکھا صبح سے، اب جو درمیان میں کچھ کھاوے تو ناحق کھائے گا، جو کچھ پیے تو ناحق پیے گا، کوئی ایسی فحش بات کرے تو ناحق بات کہے گا، ناحق بات سنے نہیں، ناحق بات کہے نہیں، ناحق بات سوچے نہیں، ناحق کسی کو لے نہیں اور ناحق کسی کو دے نہیں، وتواصوا بالحق، حق پر قائم رہے، حق بات کہے، حق بات سنے اور حق کے کام کرے اور ناحق میں کبھی نہ پڑے، اور وتواصوا بالصبر، اور اس حق پر جمے رہنے کی پاداش میں اور حق بات کہنے کی پاداش میں جب کوئی مصیبت آوے، آزمائش آوے تو صبر کرے، صبر کرے۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ رضاء للہ تعالی، نفس کو روکنا